الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه ذوي الاجتباء وأتباعه وعلينا معهم أجمعين إلى يوم الجزاء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في موضع آخر: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم، وفي رواية أفضلكم، من تعلم القرآن وعلمه. رواه الإمام البخاري في صحيحه وغيره في غيره عن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. وقال في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مل کر پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين.
صدر جلسہ، مہمانان گرامی، ذی وقار اور لائق تکریم حضرات علماء و مشائخ اہل سنت، سامعین و حاضرین محترم، برادران مسلک، سب سے پہلے میں مجاہد اہل سنت فاضل جلیل حضرت مولانا علامہ عبد الرحمن سعیدی مدنی سلمہ اللہ تعالی اور ان کی پوری ٹیم کا، جن میں علماء ہیں اور اہل سنت و جماعت کے کارکنان ہیں، اس یادآوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضور سید عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ان حضرات کی اس تقریب سعید کو، پھر اس میں سب کی خلوص و عقیدت کی حاضری کو، شرکت اور شمولیت کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور سب حاضرین کے حسب حال اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جلسے کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ میں نے علامہ صاحب سے پوچھا کہ اس عنوان کا پس منظر کیا ہے؟ ویسے تو کوئی پابندی نہیں ہے اس پر، کیونکہ قرآن مجید سال کے 12 مہینوں کے لیے، لیکن پھر بھی میں مناسبت معلوم کرنا چاہتا تھا، تو انہوں نے فرمایا جو حال ہی میں بعض نابکار کفار نے قرآن مجید کی توہین کی اور بے ادبی کی، تو قرآن مجید کے حق میں آواز اٹھانے کی غرض سے اور ان نابکاروں کی اس توہین کے رد عمل کے حوالے سے ان کی تردید میں یہ ہمارا عملی مظاہرہ ہے، جو ایک خوش آئند بات ہے، اور ویسے بھی یہ ایک سیدھی سی بات ہے، جب کسی کے محبوب پر اعتراض ہو یا اس کی عظمت کو مٹانے کی کوشش کی جائے، تو اہل محبت جب تک اپنے محبوب کی شان کو ظاہر نہ کریں ان کو چین اور سکون نہیں آتا، اور قرآن بھی ہمارا محبوب ہے۔ تو اس لیے اگر عقلی معیار سے دیکھا جائے تو بھی یہ عنوان بالکل صحیح ہے۔ تو آئیے میں اس عنوان کے حوالے سے چند ضروری باتیں مجوزہ وقت میں بلا تمہید مزید آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اس سے قبل کہ میں اپنی وہ معروضات پیش کروں، سب سے پہلے ہم ان ملعونوں پر لعنت بھیجتے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی توہین کی۔ خاموش تو ایسے ہیں جیسے آپ میرے ساتھ نہ ہوں۔ جو قرآن کی توہین کرے اس پر لعنت ہوتی ہے، بولو اس پر لعنت ہوتی ہے۔ جن کافروں نے، جن بے ایمانوں نے قرآن کی توہین کی، ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ کی ان پر لعنت ہو، ملائکہ کی ان پر لعنت ہو، اور تمام باقی مخلوق کی ان پر لعنت ہو۔ ویسے ایک پر لطف بات ہے کہ اگر ہم یہ جملے نہ بھی بولیں
وہ اپنے عنوان سے بھی ملعون ہے. جیسے کافر ملک نے یہ کرتوت کیا، اس کا نام ہے ناروے. بولیے ناروے. نار کا معنی ہے آگ، وے کا معنی ہے راستہ. تو یعنی ان کی سمت بھی متعین ہے، وہ ہیں کہاں کے اور جائیں گے کہاں پہ. جو انہوں نے کام کیا تو یہ کام ان کو کہاں لے جانے والا ہے. اور ان کی جو کمپنی کام کرتی ہے وہ ہے ٹیلی نار. اس پر ہم صرف اتنا عرض کریں گے وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے. جن مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حسب حال اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اب میں قرآن مجید کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو بات کروں گا مکمل تھوڑے سے وقت میں. تو مکمل بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی جامع گفتگو کی جائے قرآن مجید کے حوالے سے. پہلی بات اس حوالے سے یہ سماعت فرمائیں کہ قرآن مجید پر ایمان رکھنا یہ ضروریات دین سے ہے. قرآن مجید پر ایمان رکھنا یہ ضروریات دین سے ہے. ضروریات دین کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دین اسلام کے وہ بنیادی مسائل اور احکام کہ جن کو مانے بغیر کوئی کافر مسلمان قرار نہ پائے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان ان میں سے کسی ایسے مسئلے کا انکار کر دے تو وہ دار اسلام سے خارج شمار ہو. تو قرآن مجید کا ماننا یہ ضروریات دین سے ہے. اسی لیے اس کو ایمان مفصل میں رکھا گیا. ایمان مفصل جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کہنا پڑتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ. آگے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں چپ کریں گے تو یہ شک پڑ جائے گا، پتہ نہیں یاد بھی ہے یا نہیں. تو اس لیے مشکوک نہ بنے اپنے آپ کو، ذرا ہمت کریں ذرا تھوڑی سی. کیا پڑھتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ. آگے کیا پڑھتے ہیں؟ و کتبہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھنا دین کے بنیادی احکام میں سے ہے. اور ان کتابوں میں سب سے اونچی کتاب وہ ہے جو سب سے اونچے رسول پر اتری. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی قرآن مجید افضل الکتب ہے. لہذا اس کا ماننا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے. دوسری بات اس حوالے سے جو اس عنوان کے حوالے سے ذہن نشین کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بنا کر، آخری پیغام بنا کر اپنے آخری پیغمبر پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. دوسرے لفظوں میں حضور کی معرفت اپنا یہ آخری پیغام اس نے اپنی مخلوق کے نام نازل فرمایا. اس کے نزول کے 3 مرحلے ہیں. یعنی قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے جب اتارا تو اس کے اترنے کے اور اتارے جانے کے 3 مختلف مراحل ہیں بڑے بڑے. درمیان میں کتنے اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. بڑے بڑے مراحل 3 ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اپنے قلم تقدیر سے لوح محفوظ پر درج فرمایا. بل ہوا قرآن مجید فی، جن کو
یاد ہے تو ضروری ہے، نہیں تو پھر مجبوری ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ اس میں نص صریح ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ پر لکھا ہوا موجود ہے۔ یہ ہے اس کا پہلا مرحلہ منصہ شہود پر آنے کا، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو زمین پر لانے کا، زمین پر بھیجنے کا پروگرام بنایا، ارادہ فرمایا، تو اس کو سب سے پہلے اس آسمان پر نازل فرمایا جو زمین سے اوپر ہم دیکھیں تو پہلا شمار ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں سمائے دنیا، آسمان دنیا، جو دنیا کی طرف ہے۔ اس میں ایک محل ہے، مقدس مقام ہے، مقدس جگہ ہے، جس کو کہتے ہیں بیت العزہ۔ اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن بیت العزت میں نازل فرمایا۔ یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ قرآن مجید میں جو اللہ نے یہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ یا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ۔ ان آیات میں قرآن مجید کے نزول کے دوسرے مرحلے کا بیان ہے، کیونکہ ان آیات کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایک مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن یکدم نازل فرمایا، اور زمین پر تو ظاہر ہے کہ یکدم نہیں اترا، بلکہ زمین پر تھوڑا تھوڑا کر کے مخلوق کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل فرمایا۔ تو شب قدر میں جب اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا نازل فرمایا، یہ اس کا مرحلہ دوم ہے، اس کے نزول کا دوسرا مرحلہ ہے، یعنی اس وقت جب اللہ نے لوح محفوظ سے اس کو بیت العزت میں منتقل فرمایا تو لیلۃ القدر تھی اور رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ اپنے محبوب کی امت کو یہ کلام عطا فرمائے تو نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے جتنے کی ضرورت پڑی، سورت کی یا سورتوں کی، آیت کی یا آیات کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو ہمارے نبی کا نوکر بنا کر، خادم بنا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈاک پہنچانے والا بنا کر بھیجا۔ اس پر لگے کم و بیش 23 برس، 20 کے اوپر 3، 23 برس میں قرآن شریف تھوڑا تھوڑا زمین پر اترا حضور کی ذات اقدس پر، اور پھر اس کی جب تکمیل ہوئی تو کم و بیش اس پر مدت لگی، تقریباً کم و بیش اوپر نیچے 19-20 ہو سکتا ہے، 23 برس کا عرصہ لگا۔ تو قرآن مجید کے نزول کے مراحل 3 ہیں۔ اگلی بات سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید کا درجہ کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی طرف پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں۔ یہ چونکہ افضل الرسل پر اترا، لہذا اس کی شان ہے افضل الکتب، تمام کتابوں سے افضل کتاب، بڑی شان والی کتاب۔ اور اس حوالے سے جو افضل ہم کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دوسری کتابیں بھی اللہ کا کلام ہیں، تورات بھی کلام الہی، انجیل بھی کلام الہی، زبور بھی کلام الہی، اور دیگر صحف آسمانی وہ سب کے سب کلام الہی۔ نفس کلام الہی میں فضیلت نہیں ایک دوسرے پر، بلکہ دوسرے مقامات کے حوالے سے، پڑھنے کے ثواب کے حوالے سے، عمل کرنے کے زیادہ ثواب ہونے کے حوالے سے۔ مثلا
قرآن مجید ہر کتاب سے، ہر آسمانی کتاب سے افضل ہے۔ دیکھیے میں اس پر زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ایک جامع بات کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن شریف کے پڑھنے کی بھی فضیلت ہے، پڑھانے کی بھی فضیلت ہے، اور اس کتاب کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ایک آدھ جھلکی میں پیش کرتا ہوں عنوان کی تکمیل کے لیے۔ قرآن شریف کے ایک حرف کو پڑھو تو کتنا نیکیاں ملتی ہیں؟ کم از کم من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو مسلمان ایک نیکی کرے تو اللہ فرماتا ہے اس کا ثواب ہم اس کو بہتر شکل میں دیتے ہیں، اور اس بہتر کی تفسیر دوسری آیت میں فرمائی فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، کہ وہ نیکی ہم 10 گنا کی شکل میں دیتے ہیں، یعنی نیکی کرے ایک تو ثواب ملتا ہے 10 کا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث میں یہ بات موجود ہے، حدیث قدسی ہے، کہ یہ ہے کم از کم درجہ، 10 گنا ثواب ملنا ایک نیکی پر، یہ کم از کم درجہ ہے، انتہائی درجہ نہیں۔ انتہائی درجہ کیا ہے؟ الى 700 ضعف الى اضعاف کثیرہ، کچھ مسلمانوں کو جن کا تقوی زیادہ ہو، جن کا اخلاص بڑھ کر ہو، جتنا جتنا تقوی اخلاص نیک نیتی میں اضافہ ہوتا جائے گا گنے بڑھتے جائیں گے۔ کسی کو ثواب ملے گا 20 گنا، کسی کو ملے گا 30 گنا، کسی کو ملے گا 40 گنا، یوں سمجھے کہ ایک نیکی کا ثواب کسی کو ملے گا 100 نیکیوں کی شکل میں، کسی کو ملے گا 200 نیکیوں کی شکل میں، الا 700 ضعف، مختصر کریں کسی کو ملے گا 700 گنا، 700 نیکیوں کی شکل میں، اور فرمایا الا اضعاف کثیرہ، جن کے تقوی اور اخلاص کی حد مخلوق کے نزدیک نہیں ہے، ان کے گنوں کی حد بھی مخلوق کے نزدیک نہیں ہے۔ تو کم از کم 10 کو لے لیں، 10 کو، ایک نیکی کا ثواب 10 اجور کی شکل میں ملے، یعنی اللہ اس کو 10 نیکیاں شمار فرمائے، تو اس پر قرآن شریف کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ الحمد، الحمد سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ، کتنے حرف آ گئے اس میں؟ جی 5۔ تو اس پر ایک ایک حرف کے بدلے میں ہمیں نیکیاں ملی 10 50 مل گئی الحمدو کہنے سے۔ کتنی دیر لگی ہے جی؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ اب خود تصور کریں جس بات کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، کہ جب قرآن شریف کی تلاوت آپ بھرپور انداز میں کریں، بڑی سپیڈ سے کریں، صحیح پڑھیں، تو پھر یہ نیکیاں ایسے بندے کو مل رہی ہوں گی جیسے بارش برس رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن شریف کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے اس کے پڑھنے کی جو فضیلت ہے اس کو سامنے رکھ لیں، اور پڑھانے والے کی جو فضیلت ہے وہ اس کا مزید پہلو ہے، پڑھنے پڑھانے والوں کی فضیلت مزید اس کا پہلو ہے۔ خیرکم افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، سرکار نے فرمایا میرے کلمہ پڑھنے والے غلاموں، جب پڑھنے پڑھانے کی بات آئے گی کہ پڑھنے پڑھانے کے موضوعات میں سے، سبجیکٹس میں سے کون سا سبجیکٹ افضل ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ بڑی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اور مختلف سکولز ہیں، مختلف کالجز ہیں، مختلف یونیورسٹیز ہیں، اور مختلف ادارے پڑھنے پڑھانے کے۔ تو سرکار نے فرمایا دنیا جہان میں جو چیز جہاں پڑھائی جاتی ہے، پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے جب بات آئے گی تو سب سے افضل وہ ہوگا جو میرے اس قرآن کو پڑھے بھی صحیح اور اس کو پڑھائے بھی صحیح۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی زندہ باد۔
حضور نے خیرکم فرمایا، افضلکم فرمایا، تم میں بڑی شان والا، بڑی فضیلت والا، سب سے بہتر، سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن شریف پڑھنے پڑھانے کا کام کرتا ہو. تو لہذا یہ شعبہ بھی سب سے افضل ہوا. میں ایک جملے میں بات کو مکمل کرتا ہوں. جو بات مختصر کرنی ہوتی ہے نا، پنجاب میں کہتے ہیں مکدی مکاؤ. کیا کرو؟ مکدی مکاؤ، یعنی 100 کی 1 کرو. میں 100 کی 1 بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے سنا کہ قرآن مجید کے نزول کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے سماء دنیا، یعنی پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن جب اتارا تھا تو لیلۃ القدر تھی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لیلۃ القدر شان والی ہے یا نہیں؟ عظمت والی ہے کہ نہیں؟ اس میں جاگنے کا ثواب ہے کہ نہیں؟ کتنا ثواب ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. توجہ کی ضرورت ہے. لیلۃ القدر مساوم ب1000 شہر نہیں کہ شب قدر میں جاگ کر عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے. یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا خیرون، 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور 1000 مہینے کے بنتے ہیں تقریباً 84 سال. سبحان اللہ. ایک بندہ 84 سال زندگی گزارے اس طرح سے، رات کو جاگ کر عبادت کرے، دن کو روزہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے تسلسل کے ساتھ وہ بچتا رہے، تو 84 سال کے بعد جتنا اس کو ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں، مدینے والے کے طفیل میں صاحب قرآن کی خیرات عطا فرماتے ہوئے امت مسلمہ کو یہ متبادل بہتر شکل میں عطا فرمایا کہ تم ایک رات میں جا کر عبادت کر لو، 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، بڑھ کر ہے. کس کا صدقہ ہے؟ سرکار کا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں جو بات نوٹ کرانا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں. اس رات کی فضیلت ہے قرآن کی وجہ سے. جس رات میں قرآن اترا وہ ہو گئی 1000 مہینوں سے افضل. تو جس سینے میں قرآن ہو اس سینے کی بھی تو کوئی شان ہونی چاہیے نا، اس کی بھی تو کوئی عظمت ہونی چاہیے نا. تو قرآن مجید کی عظمت کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ یہ اس رسول کی کتاب ہے جو سب رسولوں سے افضل و اعلیٰ ہے. اور اس پر پڑھنے کا یہ ثواب ہے جو ابھی آپ نے سنا. اور جس رات میں آئے تو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل، اور جس سینے میں آئے وہ سینہ سینوں سے افضل. اور خود سرکار نے سند عطا فرمائی، تم میں سب سے افضل اور بہتر وہ ہے جو میری اس کتاب پر چلتا ہو، پڑھنے پڑھانے کا کام کرتا ہو. میں اس کو ذرا مختصر کرنا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیں. جیسے میں نے کہا مکدی مکاؤ. قرآن ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنا بھی ثواب، سبحان اللہ، جس کو دیکھنا بھی ثواب، جس کو چومنا بھی ثواب، جس کو عقیدت، محبت اور ایمان کی روشنی میں گھر میں رکھنا بھی ثواب. تو جس کتاب کو دیکھنا بھی عبادت ہو، سبحان اللہ، اس کو پڑھنے کا کتنا ثواب ہوگا، پھر اس کے مندرجات پر چلنے کا کتنا ثواب ہوگا. اور جو پڑھنے پڑھانے کا کام کرتا ہو، نبی کا غلام ہو، حضور کی غلامی بنیاد ہے، اسی کو کہتے ہیں عقیدہ صحیح ہو، اسی کو کہتے ہیں ایمان کی دولت نصیب ہو. تو اس کے لیے کیا درجات ہیں، اس کے لیے کیا فضائل ہیں. سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس ترونہ فی بیوتکم.
فرمایا جب میدان محشر ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے کے ماں باپ کو بلائے گا بھرے مجمع میں جہاں پوری نسل انسانیت جمع ہوگی. گھوڑے کی ریس ہو, ایک گھوڑا ریس میں جیت جائے اس کے گلے میں بھی ہار ڈال دیتے ہیں, اس پر بھی اجرک شجرک ڈال دیتے ہیں, اس کو نمایاں کر دیتے ہیں. تو گویا اللہ یہ فرمائے گا جو کسی میدان جیت لے تو اس کے لیے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. اور وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید کی حفظ کی دولت سے نوازا تھا, میں تمہاری حوصلہ افزائی کراتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں ان کے ماں باپ کے سر پر ایک تاج رکھا جائے گا, وہ یہاں کے موتیوں اور ہیروں کا نہیں بنا ہوگا, وہ جنت کا تاج ہوگا. سرکار نے اس کی کیفیت اور اس کی صورتحال وضاحت فرمائی. فرمایا ضوءه احسن من ضوء الشمس ترونه في بيوتكم, وہ اتنا روشن ہوگا, اتنا منور ہوگا, آسان لفظوں میں کراچی سطح پر اتنا نورانی ہوگا کہ اگر یہ دنیا کا سورج جس کی روشنی کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اس تاج کے سامنے آ جائے تو اس کی روشنی اس سورج پر غالب آ جائے, سورج اس کے سامنے چراغ بن جائے, سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جائے. تو فرما فما ظنکم بالذی حفظہ وعمل بما فیہ, تو اس کا درجہ خود سوچ لو جس نے حفظ بھی کیا ہو اور اس پر عمل بھی کیا ہو. ایک جھلکی اور دکھانا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ کھول دے گا, وہ درجہ جو قرآن شریف کے شعبے سے منسلکین مسلمانوں کے لیے مختص ہے. حافظ قرآن کو اللہ فرمائے گا حامل قرآن کو ان درجات پر چڑھنا شروع کر دے. اور یہ یاد رکھیے باقی تفصیلات تو انشاءاللہ دیکھ کر معلوم ہوگی قیامت میں کہ جنت کی کیا کیفیت ہے. اتنا سمجھ لیں کہ جو اوپر کا درجہ ہوتا ہے وہ نچلے والے درجے کی بنسبت افضل ہے. اس میں اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں جی, اس میں روحانی تسکین زیادہ ہے. تو اللہ فرمائے گا کہ ان درجات کو تو طے کرنا شروع کر اور دو کام کر. ارقا چڑھنا شروع کر, وقرا اور قرآن پڑھنا شروع کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مزے کی بات سنیں آگے, ورتل, چڑھنے کی بات فرمائی تو اس میں چڑھنے کی کیفیت کی پابندی نہیں لگائی بھئی جلدی جلدی چڑھ, کیونکہ جلدی جلدی بندہ چڑھے تو جلدی منازل طے کر لے گا, سلو سپیڈ میں جائے تو تھوڑے اس میں منازل طے کر سکے گا. تو وہاں یہ پابندی لگائی آہستہ آہستہ چل اور قرآن کو پڑھ. ارقا کو رکھا مطلق, چڑھ اپنی مرضی سے, اور جب زیادہ لینی ہو تو بندہ زیادہ کی کوشش کرتا ہے, اور وہ یہ ہوگا بھی بے شک تو پوری سپیڈ سے چل, پوری رفتار سے چل, لیکن قرآن پڑھ ترتیل کے ساتھ, حاضر نہیں, تدبیر نہیں. تیسرا درجہ سلو سپیڈ والا ترتیل, یوں سمجھے جیسے قاری عبدالصمد عبدالباسط صاحب تک تلاوت کر رہے ہو, دو تین دفعہ پڑھتے چڑھتا جا اپنی مرضی سے. فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا فِي کتاب اللہ, جہاں تیری منزل ختم ہوگی وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا. فائدے کی چیز ہے یا نقصان کی چیز ہے؟ یہ تو اس کی ذات کا مسئلہ ہوا. اب یہ بھی سنیے, فی عشرۃ کلہم قد وجبت لہم النار. اور روایتیں بھی, میں ایک روایت پر اکتفا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے خاندان میں غور کر,
تیرے خاندان کے وہ مسلمان گناہگار افراد، کافروں کی بات نہیں، وہ گناہگار جن کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو اشارہ کرتا جا، میں بخشش کی سند دیتا جاؤں گا۔ یعنی کم از کم 10 آدمیوں کی سفارش بھی کر سکے گا جی، 10 آدمی کو بخشوا بھی سکے گا۔ اجازت ہو تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جملہ بول دوں؟ جملہ علیہ ساں کا نا اڑے ساں، سرائے کی سمجھنے والے ہمارے بہت سے دوست بیٹھے، لہذا ان کی نشاط طبع کے لیے عرض ہے، علامہ نے دیر لگ سی تے اڑامن کے اندر کوئی دیر نہ لگ سی، یعنی صرف موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ حافظ قرآن 10 جہنمیوں کی شفاعت کرے گا، تو یہ درجہ اس کو کہاں سے ملا؟ قرآن کی وجہ سے۔ اور قرآن کہاں سے ملا؟ سرکار سے ملا۔ اور جس کے در کے نوکر بننے والے شفیع المذنبین بن جائیں، گناہگاروں کو چھڑانے والے بن جائیں، اس نبی کا کیا مقام ہوگا؟ اب آئیے جناب، میں اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن شریف پڑھنے کی فضیلت، پڑھانے کی فضیلت، پڑھنے والے کی فضیلت، پڑھانے والے کی فضیلت جی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے درجات متعین مقرر، اور اس کی حد وہی جان سکتا ہے جس نے یہ درجات اس کے لیے مقرر فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، قرآن مجید جب اتنا افضل ہے، اتنا اس کی بڑی شان ہے، جو جتنا عظیم ہوتا ہے وہ اتنا ہی واجب و تعظیم ہوتا ہے، جو جتنا عظیم ہوتا ہے اتنا ہی واجب و تعظیم ہوتا ہے۔ میں ایک جملہ یہاں سے ابھی سے، یعنی جو موضوع رکھا نا اپنے، اس سے میں ذرا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، جو میں نے بیان کیا، پھر موقع ملے نہ ملے۔ تو جب قرآن سب سے عظیم کتاب، بولو سب سے عظیم کتاب، سب سے بڑی شان والی کتاب، تو اس کی تعظیم بھی بہت بڑھ کر، سب سے بڑھ کر، سبحان اللہ، لہذا اس کی توہین اور گستاخی بھی سب سے بڑا جرم، توہین اور گستاخی بھی سب سے بڑا جرم۔ لہذا وہ کافر تو ہیں پہلے، ان کے کفر میں اور اضافہ ہو گیا، ان کے جرم میں اور اضافہ ہو گیا۔ جیسے کوئی بندہ سزائے موت کا مستحق ہو 10 جرائم کے حوالے سے، تو جج جب فیصلہ سناتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ 10 مرتبہ یہ سزائے موت کا مستحق ہے، 10 مرتبہ فیصلہ سناتا ہے۔ تو لہذا یہ سنگل کافر نہیں، یہ ڈبل کافر ہیں۔ بولو، توہین کرنے والے ڈبل کافر ہیں، ٹرپل کافر ہیں، 4 ٹائمز کافر ہیں۔ اوپر بڑھتے جاؤ، جتنے کفر کے درجے ان کے پہلے تھے ان میں مزید اضافہ ہو گیا، اور جو قرآن کے حق میں ایمان کے بنیاد پر آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے درجے پہلے کچھ تھے تو ان کے درجوں میں اضافہ ہو گیا۔ اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر توجہ فرمائیں۔ ایک بحث ہے یہاں پہ کہ قرآن افضل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔ چلو اس کو بھی لے لیتے ہیں ذرا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری سنی کی کوئی محفل نبی کی شان کے بیان سے خالی نہیں ہوتی۔ جو بھی موضوع ہم ادھر ادھر ہو کر پھر وہیں پہ آ جاتے ہیں جی، کیونکہ ہر کوئی اپنے مرکز پہ آتا ہے۔ ہمارے عقیدے میں ہمارا مرکز مدینہ ہے، ہمارا مرکز سرکار کی ذات ہے، تو لہذا اس لیے ہماری چھوٹی سے چھوٹی محفل بھی ہو تو وہ نبی کی شان کے بیان سے خالی نہیں ہوتی۔
حتیٰ کہ میرے حضرت حضور غزالی زمان راضی دوران امام اہل سنت حضور کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کل خانی پہ تشریف لے گئے تو میلاد کا بیان کیا. عادت کریمہ جیسے بھی سوال بھی خود جواب بھی خود. فرمایا آپ لوگ کہو گے کل خانی کی محفل اور میں میلاد کیوں بیان کر رہا ہوں؟ فرمایا دیکھو کل خانی کا مقصد ہے اس محفل میں ایسی نیکی کرو ایک تو وہ قبول ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے صدقے میں مرنے والے مسلمان کی مغفرت ہو جائے. فرمایا میرے نزدیک ذکر رسول سے بڑھ کر کوئی مقبول نیکی ہے ہی نہیں. تو چونکہ مقبول نیکی کو وسیلہ بنانا ہے اس لیے میں نبی کا میلاد بیان کر رہا ہوں. تو اب تو ذکر ہی قرآن کا ہے جو محبوب کی کتاب ہے, تو لہذا قرآن کا ذکر ہو صاحب قرآن کا ذکر نہ آئے تو موضوع تو مکمل ہو سکتے نہیں. تھوڑی سی بات تھوڑی سی. تو یہ مسئلہ کہ قرآن افضل یا صاحب قرآن افضل میں چند لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اس مسئلے کو, مسئلہ بڑا باریک ہے, بڑا دقیق ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا زور لگانا پڑے گا, سمجھانے کے لیے بھی. تو میں اپنا زور صرف کروں, آپ زور نہ لگائیں تو یہ پھر ناانصافی ہوگی, لہذا آپ سمجھنے کا زور لگائیں. اب مطلب ہے پوری توجہ میری طرف رکھیں. قرآن مجید کی 3 حیثیتیں ہیں. جب ہم بولتے ہیں قرآن, جی جب ہم کہتے ہیں قرآن تو اس کا اطلاق 3 حوالوں سے ہوتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں نبی یعنی سرکار کی ذات پاک تو سرکار کی بھی 3 حیثیتیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیے آپ سے کوئی کہے بھئی قرآن شریف لے آؤ تو آپ کیا لے آئے گے؟ وہ پاک کتاب لے آئیں گے جس میں قرآن شریف لکھا ہوا ہے. ایسا یا کوئی اور طرح ہے؟ بولنے میں بولنے کی تکلیف نہیں دیتا, تھکے ہوئے ہوں گے آپ سارے دن کے, سر تو ہلائیں کم از کم مجھے پتا چلے میں قبرستان میں نہیں بیٹھا, میں جلسے میں بیٹھا ہوں. قبرستان والے بھی سر ہلاتے ہیں یعنی وہ جواب دیتے ہیں لیکن ہم سن نہیں سکتے. دنیا میں بیٹھے ہو لہذا دنیا والا طریقہ اختیار کرو, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. قرآن کا مطلب ہوتا ہے وہ کتاب جس میں قرآن شریف تحریر کیا گیا ہے. اس کا عربی نام ہے مصحف. بولو مصحف. اور بعض اس کو پڑھتے ہیں مصحف اور بعض نے پڑھے مصحف, لیکن معروف جو ہے اشہر جو ہے وہ ہے مصحف. ہیں تینوں ٹھیک جی, معنی جڑ جاتا ہے, لیکن جو زیادہ مشہور ہے زیادہ مقبول ہے وہ ہے مصحف. مصحف معنی صحیفہ, متبادل لفظ ہے. اس سے مراد ہے وہ کتاب جس میں اللہ کا کلام ہو. کتاب یہ بھی قرآن, ہم نے اس کو کھولا اور جو حافظ نہیں ہے یا حافظ ہو ویسے اس کو دیکھ کر پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے تو وہ اس کے الفاظ کو دیکھ کر پڑھے گا, نقوش کو. کس کو؟ نقوش کو. تو دوسری حیثیت ہوئی قرآن کی اس کے نقوش جو سیاہی کے ساتھ بنے ہوئے ہیں, جو روشنائی کے ساتھ بنے ہوئے ہیں. اور جب ہم نے پڑھا تو پڑھنے میں آواز پیدا ہوئی. کیا پیدا ہوئی؟ تو ہم کہتے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے میں آواز نکلی اور جس کو ہم نے پڑھا اس کے نقشے ہم نے سامنے رکھے. یہ ہو گئی جی دوسری حیثیت. اور تیسری حیثیت کیا ہے؟ تیسری حیثیت ہے اللہ کا وہ نور جو اس کی صفت ذاتیہ ہے. سبحان اللہ. کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے. سبحان اللہ. یہ ذاتیہ جو ہے عطائی کے مقابلے میں نہیں بلکہ صفاتی کے مقابلے میں ہے. اللہ تعالیٰ کی 7 صفات ذاتی کہلاتی ہیں علم کلام کی روشنی میں. ان میں سے ایک ہے کلام. بولو.
تو جو کلام کرے وہ ہوتا ہے کلام کرنے والا، اور عربی میں اسی کو کہتے ہیں متکلم، متکلم۔ تو یہ قرآن جو ہے اللہ کا جو کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی، لیکن وہ کتاب نہیں، گتے نہیں، کاغذ نہیں، وہ نقوش جو سیاہی سے ہم نے بنائے وہ نہیں، وہ آواز جو ہماری زبان سے نکل رہی ہے وہ نہیں، کیونکہ آواز مخلوق ہے جی، اور صفت قدیم ہے۔ یہ نقوش جو ہم نے بنائے یہ بنے سیاہی سے، یہ بنے روشنائی سے، روشنائی ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی، وہ بھی مخلوق ہے۔ کاغذ اور گتا اس کا مجموعہ یہ بھی مخلوق ہے۔ تو اللہ کا کلام وہ ہے جو کلام نفسی ہے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ یوں سمجھے اس کتاب میں جو نقوش بنے ہوئے ہیں اور نقوش پڑھنے میں جو ہماری آواز نکلتی ہے، اس آواز کے پردے میں جو نور ہے اور ان نقوش کے پردے میں پس پردہ جو نور ہے وہ ہے اللہ کا کلام، وہ ہے اللہ کی صفت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے سمجھ لیا قرآن جب بولتے ہیں تو اس کے تین اطلاقات ہمارے سامنے آتے ہیں، کتاب یعنی کاغذ گدے کا مجموعہ، نقوش اور الفاظ پڑھنے میں جو آواز نکلے وہ بھی، اور تیسرا اطلاق ہے نور۔ کیا چیز؟ نور، جو ان نقوش کے پردوں میں ہے، جو ان الفاظ کے پس پردہ ہے۔ اب آئیے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی عرض کر دوں۔ حضور کی بھی تین حیثیتیں ہیں، ایک ہے سرکار کی بشریت مبارکہ، ایک ہے حضور کی روح مبارک، اور ایک ہے سرکار کا نور مبارک۔ اور حضور کی حقیقت مقدس ہے نور۔ حضور کی ہو گئی تین حیثیتیں، قرآن کی بھی ہو گئی تین حیثیتیں۔ اب قرآن افضل یا صاحب قرآن افضل، اس پر ذرا توجہ فرمائیں۔ اگر قرآن سے مراد لیں کاغذ گتا کتاب، یہ مخلوق ہے۔ اگر مراد لیں نقوش، نقوش بھی مخلوق ہیں۔ اگر مراد لیں وہ آواز جو نقوش کو پڑھنے میں نکلی، یہ بھی مخلوق ہے۔ اور یہ اٹل بات ہے کہ حضور افضل الخلق علی الاطلاق ہیں، اللہ کی ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ تو مخلوق کا پہلو دیکھا جائے تو حضور کی شان افضل ہے۔ لیکن اگر کلام سے مراد کلام نفسی ہو، ان نقوش میں چھپا ہوا نور ہو جو اللہ کی صفت ہو، چونکہ وہ مخلوق ہے ہی نہیں، اس لیے کلام حضور سے افضل ہے۔ یعنی کلام کا وہ اطلاق جو اللہ کی صفت بنتا ہے وہ حضور سے افضل ہے، کیونکہ صفت مخلوق نہیں۔ جیسے ذات قدیم اسی طرح صفت قدیم، جس طرح ذات ازلی ابدی اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی ابدی، صفات ذاتی یا خصوصیت کے ساتھ۔ یہ بات سمجھ لینے کے بعد اب میں ایک بات مزید عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید صرف حضور کی کتاب ہے، حضور کے لیے کتاب ہے۔ اس لیے اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دی، کسی اور رسول کو نہیں دی، ازل سے فیصلہ فرمایا تھا یہ کتاب دوں گا مدینے والے کو، یہ کتاب دوں گا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور پر اتری، حضور پر نازل ہوئی، حضور پر نازل ہوئی۔ اس سے ایک مسئلہ میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی اور چیز ہے، امتی اور چیز ہے۔ میرے لفظوں پر ذرا غور فرمائیں۔ قرآن مجید کے حوالے سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن جن کو ملا، جن پر اترا، وہ اور چیز ہیں، اور جنہوں نے ان سے حاصل کیا وہ اور چیز ہے۔ نبی اور امتی ایک جیسے نہیں۔ میں اس کی وجہ ذرا تھوڑی سی عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا تفصیل اس کی تھوڑی سی سماعت فرمائیں۔
وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہے وحی نبوت، بولو، اور وحی نبوت آئے گی نبی پر، غیر نبی پر نہیں آ سکتی۔ تو لہذا اس وحی کے حاصل کرنے کے لیے ہم حضور کے محتاج ہوئے، حضور ہوئے محتاج الیہ، ہم ہوئے محتاج۔ محتاج کا مطلب جس کو ضرورت ہو، اور محتاج الہ کا مطلب جس کی ضرورت ہو۔ جی ہمیں ضرورت ہے کس کی؟ حضور کی۔ حضور کے بغیر یہ کلام مل سکتا ہی نہیں تھا، اور جب کہ ہم اس کے پابند ہیں اس کو حاصل کرنے کے، کیونکہ اسی میں ہمارا لائحہ عمل ہے، اسی میں ہمارے دین اسلام کی بنیادیں ہیں، اسی میں ہمارے نجات کے مسئلے کو کھول کر بیان کیا گیا، اور قرآن سب کو چاہے ہمارے دین کا دار و مدار ہے۔ اس کو حاصل کرنا مسلمان ہونے کے لیے ضروری، اور وہ نہیں مل سکتا حضور کے بغیر۔ تو حضور کی ذات ہوئی محتاج الہ، اور ہم ہوئے محتاج۔ محتاج جس کو ضرورت ہو، محتاج الہ جس کی ضرورت ہو۔ تو جو ضرورت مند ہو وہ اور ہوتا ہے، اور جس کی ضرورت ہو وہ اور ہوتا ہے، ان کی حیثیت اور مرتبہ برابر نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیے، میں اس کو ذرا تھوڑا سا آسان کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ واب طریقاً آخر، حضور پر قرآن نازل ہوا، بولو، حضور پر قرآن نازل ہوا۔ یہ قرات خلف الامام نہیں ہے کہ پچھلوں کی ہو جائے گی ایسے بولنے سے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، سب کو بولنا پڑے گا۔ قرآن حضور پر نازل ہوا، اور ہم نے بھی اس کو حاصل کیا، ہم نے بھی اس کو حاصل کیا، لیکن ہم پہ نازل نہیں ہوا، ہم پہ نازل نہیں ہوا۔ نازل ہونے میں، حاصل ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یعنی ہمیں مل گئی پکی پکائی۔ اصل محنت اور بنیادی کردار جس ہستی کا ہے وہ نبی کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن حضور پر نازل ہوا، نازل ہونے کے لیے اس کو جس پر نازل ہو وصول کرنا بہت مشکل مرحلہ ہے۔ میں قرآن سے اس کی جھلکی پیش کرتا ہوں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے، پہاڑ کو ذمہ دار بناتے کہ قرآن تجھے دے رہے ہیں، اور اس پر ہم قرآن اتارتے، اللہ فرماتا ہے وہ پاش پاش ہو جاتا، اس کے ٹکڑے اڑ جاتے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کلام کا جو وزن ہے، اس کے اندر کلام کی جو اہمیت ہے وہ اس کو برداشت نہ کر سکتا، لہذا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو معلومہ نازل جس پر ہو اس پر بڑا وزن ہوتا ہے، اور جھلکی قرآن نے پیش کر دی۔ اگر یہ پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ نہ بچتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایک بات تو ہم نے یہ سمجھ لی، اور دوسری اس سے یہ ثابت ہوئی کہ حضور کا سینہ مبارکہ، قلب نبوت پہاڑ سے بھی مضبوط ہے۔ جس چیز کو پہاڑ قبول نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، اس کو سینہ مصطفیٰ نے قبول کر کے دکھایا۔ ایک نظیر اور پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری شریف وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار کے ایک صحابی حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی سے بیٹھتے تھے، جی یعنی پرے ہٹو، میرے قریب مت آؤ، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، جی جس طرح دنیا کے اجمی بادشاہوں کا طریقہ تھا، حضور نے اس طریقے کو ختم فرمایا، اس رسم کا خاتمہ فرما دیا۔ حضور بے تکلفی سے اپنے گھر والوں میں بیٹھتے، بے تکلفی سے حضور اپنے غلاموں میں بیٹھتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے تکلفی سے آپ بیٹھے تھے، آپ کا گھٹنا مبارک صحابی کی ٹانگ سے لگ رہا تھا، یعنی ان کی ٹانگ تھوڑی سی نیچے تھی،
اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنا شروع ہوئی. یعنی اس وقت، یعنی اس انداز سے بیٹھنے کی حالت میں حضور پر وحی اتری. صحابی فرماتے ہیں مجھے ایسے لگتا تھا میری ٹانگ بیلنے میں آ گئی ہو. کس میں آ گئی ہو؟ بیلنے میں. وزن محسوس ہوا اس کا. تو معلوم ہے نزول کا وزن ہے، حصول کا وزن نہیں. ہمیں تو مل گیا نازل شدہ. اب میں جو بات نوٹ کرانا چاہتا ہوں آپ کو، اور جس کے حوالے سے صاحب قرآن کی عظمت کو سمجھنا ضروری ہے، اس پر ذرا توجہ کی ضرورت ہے. ہم نے بھی قرآن کو لیا، حضور نے بھی لیا، لیکن حضور کا لینا اور ہے، ہمارا لینا اور ہے. لہذا جس نے جو حضور کا جو طریقہ لینے کا جب وہ مختلف ہے، ہمارا مختلف ہے، تو ماننا پڑے گا نبی اور ہے، ہم اور ہیں. کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں اجازت سے. جتنے حضرات آپ تشریف فرمائیں وہ چونکہ حافظ قرآن، قراء حضرات، علماء، کو چونکہ ناظرہ پڑے ہوئے، اور کم از کم اتنا تو ہے نماز تو یاد کی ہوگی آپ نے جی. اور اگر نماز بھی یاد نہیں کی تو پھر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یہی پڑھا جائے گا. اس پہ اظہار افسوس کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں. نماز کے لیے کم از کم آپ کو سورہ اخلاص یاد ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ. ہمت کریں اس لیے میرے ساتھ پڑھیں، ٹائم بچائیں ذرا. اللہ الصمد. جی آگے سے پڑھتے جائیں، جلدی جلدی پڑھتے جائیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. آپ نے جب قرآن شریف یاد کیا، ناظرہ پڑھا یا حفظ کیا یا ایک آدھ سورت نماز کا گزارا چلانے کے لیے آپ نے یاد کی، تو اس کا طریقہ کیا ہوا؟ طریقہ یہ ہوا کہ ہمیں بٹھایا گیا اپنے ایک استاد کے پاس. پہلے ہم نے جو پڑھنا تھا، یعنی جس کو ہم نے یاد کرنا تھا، پہلے استاد کی زبان سے ہم نے سنا. اور سنا کہاں سے؟ بولو. کانوں سے. جو چپ ہیں کیا مطلب ہے؟ کوئی سر کی کھوپڑی سے بھی سنتا ہے کوئی؟ کانوں سے ہٹ کر. مطلب بولنے کے ٹائم بولنا چاہیے نا. کانوں سے سنا. سننے کے بعد پھر ہم نے پڑھا زبان سے. پھیرے دیتے رہے. جو سینئر ساتھی تھا اس کی خدمات حاصل کی، یار مجھے یاد کرا دو، یا استاد نے پھیرے دلائے. اپنی کلاس میں بیٹھ کر ہم نے اس کو ریپیٹ کیا. کچھ دیر یاد کرنے کے بعد استاد صاحب کے پاس آئے. استاد صاحب کی دہشت سے جو یاد تھا وہ سارا بھول گیا. ڈنڈے کھائے، مارے کھائیں، کان کھچوائے، اور کچھ نے ہڈیاں توڑوائیں. کچھ استاد ہڈی بھی توڑ دیتے ہیں جی، اور کچھ شہید بھی کر دیتے ہیں شاگردوں کو. سبحان اللہ، ایسے بھلے مانس ہستیاں بھی ہیں. پھر مار کھانے کے بعد پھر ہم نے یاد کیا، پھر دوبارہ پڑھا، پھر سہبارہ پڑھا. اور جو حافظ ہیں انہوں نے اس طرح سے یاد کیا کہ نفلوں میں ایک دوسرے کو سنایا. ساتھی مل گئے، ایک نے پڑھا دوسرے نے سنا. شبینے پڑھے جا رہے ہیں منزل یاد کرنے کے لیے. تراوی میں پڑھا تاکہ یہ قرآن ازبر ہو جائے. آخر میں جا کر قرآن یاد ہو یا نہ ہو اس کی مرضی. طریقہ کیا تھا؟ ہم نے پہلے سنا، پھر زبان سے پڑھا، پھیرے دیے، اس کے بعد آخر میں ہمارے دل میں بیٹھا. لیکن حضور کے حاصل کرنے کا طریقہ اس سے یکسر مختلف ہے، الٹا ہے، اس کے برعکس ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ إِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ. جی عَلَىٰ قَلْبِكَ، سورہ شعراء میں عَلَىٰ قَلْبِكَ، وہاں بھی الفاظ موجود ہیں. نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب حضور پر نازل ہوا تو سیدھا حضور کے دل پر آیا. جب دل مبارک میں بیٹھ گیا تو اس کے بعد حضور نے زبان مبارک سے پڑھا.
آخر میں کانوں نے سنا. توجہ کی ضرورت ہے ذرا. قرآن آیا حضور کے دل پر, اس کے بعد آیا زبان مبارک پر, اس کے بعد نظر ہوا سماعتوں کی, اور ہم اس کے برعکس ہیں. ہم نے سنا پہلے, زبان سے پڑھا دوسرے نمبر پر, تیسرا مرحلہ آیا ہمارے دل میں قرآن کے جگہ لینے کا. لے نہ لے اس کی مرضی. تو معلوم ہوا امت کے حاصل کرنے کا طریقہ اور ہے اور نبی کے حاصل کرنے کا طریقہ اور ہے. لہذا ماننا پڑے گا نبی اور ہے, امتی اور ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی جی. ایک بات میں اس حوالے سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں, حضور کی شان قرآن کے حوالے سے. دیکھیے بھائی ذرا توجہ فرمائیں. قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں, ٹھیک ہے. میں نے چلو بولنا نہیں, سر تو ہلائیں کم از کم. بول دیں تو اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے. بولو کتنی صورتیں ہیں؟ 114. آپ قرآن شریف کا مطالعہ فرمائے, اہل علم سے یہ بات مخفی نہیں ہے. کچھ صورتیں ہیں مکی اور کچھ صورتیں مدنی. مثلا شروع سے دیکھیں, سورہ فاتحہ کو اوپر لکھا ہوا سورۃ الفاتحہ مکیۃ, اور سورہ بقرہ شریف کے اوپر لکھا ہوا سورۃ البقرہ مدنیۃ. اسی طرح سے آخر تک دیکھ جائیں, قرآن شریف کی کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی. مکی مدنی کا کیا مطلب ہے؟ مکی مدنی میں فرق کیا ہے؟ مکی مدنی کس کو کہتے ہیں؟ اس میں علماء کی 3 اصطلاحیں ہیں, 3 تعریفیں ہیں اس کی. بعض نے فرمایا کہ مکی وہ آیت یا سورت جس میں اہل مکہ سے خطاب ہو. مدنی وہ آیت یا سورت جس میں اہل مدینہ سے خطاب ہو. اور بعض نے فرمایا کہ جو مکے میں اتری ہو وہ مکی, اور جو مدینے میں اتری ہو وہ مدنی. ان دونوں تعریفات پر تعریفوں پر جو ہے بڑے سوال ہوتے ہیں. اس لیے جمہور نے جس تعریف پر اعتماد کیا وہ یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مبارکہ کے 2 حصے ہیں. ایک ہجرت سے قبل اور دوسرا حصہ ہجرت کے بعد. ہجرت سے قبل کا حصہ ہے مکی اور ہجرت کے بعد کا حصہ ہے مدنی. لہذا جامع تعریف اور جمہور کی تعریف یہ بنتی ہے جس پر جمہور علماء نے اعتماد کیا, مکی وہ آیت یا سورت جو ہجرت سے پہلے اتری ہو, جہاں بھی اتری ہو. جی, ہجرت سے پہلے اتری ہو جہاں بھی اتری ہو. اور مدنی وہ سورت یا آیت جو ہجرت کے بعد اتری ہو اگرچہ مکے میں بھی اتری ہو. میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, ذرا سمجھنے کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ذرا سمجھیں اس حوالے سے. ابھی آپ نے سنا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, وہ جو نور ہے وہ اللہ کا کلام ہے. ان لفظوں کے پیچھے جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. وہ کلام جو اللہ کی صفت ہے وہ ہے جو ان نقوش کے پردے میں ہے, وہ نور. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا نور کلام اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہوئی موصوف اور متصف, یعنی جس میں کوئی صفت پائی جائے. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ زمان و مکان کی قیود سے بالاتر ہے. زمانے سے مقید نہیں, کسی جگہ سے مقید نہیں. اس کو یوں سمجھے بھائی, اللہ تعالیٰ پاکستانی کہہ سکتے ہیں اللہ پاکستانی ہے؟ بولو. یا کہہ سکتے ہیں ہندوستانی ہے, یا کہہ سکتے ہیں افغانی ہے جی, یا کہہ سکتے ہیں عربی ہے, یا کہہ سکتے ہیں اجمی ہے. یہ قیود بن جائے گی, اللہ مقید ہو جائے گا, اور جو مقید ہو وہ احاطے میں آ گیا, جبکہ اللہ کی ذات محیط احاطے میں آنے سے پاک ہے. اس لیے ہمیں بار بار کہنا پڑتا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کا جو پورا مفہوم ہے وہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ محاط ہونے سے پاک ہے, ہر چیز اس کے احاطے میں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی قید زمانے کی اور مکان کی اس سے پاک ہے.
اللہ تعالیٰ مقید بالزمان بالمکان نہیں ہو سکتا. یوں تو کہہ سکتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے فلاں جگہ میں ہے. جب میں آ گیا تو یہ قید لگ گئی. جس میں ہے وہ چیز بڑی ہو گئی، اور معاذ اللہ خدا کی ذات چھوٹی ہو گئی، اور یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں جہاں موصوف ہو اس کی صفت بھی اس کے ساتھ ہوگی. جہاں جہاں موصوف ہو اس کی صفت بھی. میں اس کو ذرا مثال سے واضح کرتا ہوں. سننا ہماری صفت ہے. میری باتوں کو سن رہے ہیں؟ بولے نہیں سر ہی لائے. آپ میری بات سن رہے ہیں؟ یہ سننا ہوا صفت. اور جب آپ کہتے جی ہم سن رہے ہیں تو آپ بول بھی رہے ہیں، تو بولنا بھی کیا ہوا؟ صفت. آپ جب یہاں سے تشریف لے جائیں گے تو سننے اور بولنے کی صفت ساتھ ہوگی یا جلسہ میں رہ جائے گی؟ جی رات کو جب بستر میں سوئیں گے، صبح نماز کے لیے جائیں گے، وہ تکیے کے نیچے تو نہیں رہ جائے گی، بلکہ صفت بھی آپ کے ساتھ ہوگی. معلوم ہے موصوف جہاں جہاں ہوگا صفت بھی. تو اللہ تعالیٰ جب بلا قید زمان و مکان ہر جگہ ہے تو اس کی صفت بھی ہر جگہ ہے، وہ بھی مقید نہیں. تو لہذا اللہ کا کلام پاکستانی ہے یہ کہنا غلط ہے. جی اللہ کا کلام ایرانی ہے یہ کہنا غلط ہے. اللہ کا کلام ایک جگہ کے ساتھ مقید اور نہیں ہو سکتا. تو جب قید سے اللہ کی ذات پاک ہے، اس کی صفات بھی پاک ہیں، تو پھر کلام کو مکی اور مدنی کیوں کہا گیا؟ یہ ہے بات سمجھنے کی. اس سے حضور کی شان واضح ہوتی ہے. حضور کے ایک مرتبے سے پردہ اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے محبوب یہ کلام میں نے رکھا تھا آپ کے لیے، جی کسی اور کو دینا ہی نہیں تھا، دیا بھی نہیں، دیا صرف تجھے ہے، کیونکہ تیرے لیے ہی یہ کلام ہے، اور یہ کلام تیرے لیے اور تو اس کلام کے لیے. اگرچہ میں زمان و مکان کی قیود سے پاک ہوں، میرا کلام بھی زمان و مکان کی قیود سے پاک ہے، لیکن میں تیری عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے وعدے کر دیتا ہوں جب تک تو مکی رہے گا میرا کلام بھی مکی کہلائے گا، اور جب تو مدنی بن جائے گا تو میرا کلام بھی مدنی بن جائے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث اعظم زندہ باد زندہ باد. میں آپ کو پھر توجہ دلاؤں گا اس مسئلے کی طرف. حضور کی 3 حیثیتیں پہلے بیان کر چکا ہوں. بولو. بشری، روحی، نوری. اور قرآن کی بھی 3 حیثیتیں: کاغذ اور گدے، نقوش اور پڑھنے کی آواز، اور ان کے پردے میں نور. اب سمجھیے میں اس کو ذرا کھول کر واضح کرنا چاہتا ہوں. جب مکی اور مدنی کہیں گے، سورت مکی ہے سورت مدنی ہے، وہ نام ہوگا ان نقوش کا، وہ نام ہوگا ان نقوش کا، نور کا نام نہیں. نور نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہے، ذات کے ساتھ اس کی صفت کے طور پر قائم ہے. ایک سوال کا جواب آ گیا، کہیں تو میں ذرا اس پر ایک جملہ عرض کر دوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کو عظمت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، رفعت عطا فرمائی، رتبے عطا فرمائے، مقام عطا فرمائے. ان رتبوں میں، ان عظمتوں اور شانوں میں ایک یہ ہے حضور کو حاضر و ناظر بنایا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدہ. جی یہ سورہ احزاب میں انا ارسلناک شاہدہ، سورہ فتح میں میرے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. شاہد کسے کہتے ہیں؟ شاہد کہتے ہیں، پہلے اس بات کو سمجھیں، بعض اوقات ایک چیز موجود ہوتی ہے لیکن دیکھ نہیں رہی ہوتی. ایک شخص نابینا ہے، جلسے میں موجود ہے،
یا کسی تقریب میں حاضر ہے، موجودگی تو ہے لیکن دیکھنے کی صفت اس میں نہیں ہے۔ شاہد اس موجود اور حاضر کو کہتے ہیں جو دیکھ بھی رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ جی یہ تفاسیر سے یہ بات متجن ہے، خصوصاً علامہ راغب اصفہانی کو پڑھیں جی، جو انہوں نے المفردات کتاب لکھی، انہوں نے شاہد کا یہی معنی فرمایا کہ یہ شہود اور شہادت سے بنا جی، اور اس کا معنی ہوتا ہے الحضور، الحضور حاضر ہونا، بن نظری دیکھنے کے ساتھ، حاضر بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو۔ پھر تقسیم کر دی کہ شاید کوئی یہ کہے نبی کو نیند بھی تو آ جاتی ہے، تو نبی جب نیند کی حالت میں تو پھر دیکھنے کا مسئلہ تو نہ ہوا، تو فرماتا ہے اما بالبصر او بالبصیرۃ، آنکھیں ہوتی ہیں دو قسم کی، ایک ظاہری ایک باطنی۔ نبی کی ظاہری آنکھیں جس طرح ہیں وہ مسلم ہے، کسی کو انکار نہیں، اللہ نے نبی کو باطنی آنکھیں بھی عطا فرمائی، تو بصر سے دیکھیں یا بصیرت سے دیکھیں، شاہد کا معنی اس سے پورا ہو جاتا ہے۔ تو شاہد اس حاضر کو کہتے ہیں جو دیکھ بھی رہا ہو، اور جو دیکھ رہا ہو اسی کو کہتے ہیں ناظر، اسی لیے ہم ملا کر کہتے ہیں حاضر ناظر، تو کوئی زیادتی نہیں کی ہم نے۔ اچھا، اب حاضر ناظر کا کیا مطلب ہے؟ حاضر ناظر کا کچھ حضرات کے ذہن میں یہ مطلب آتا ہے کہ بھی شاید حضور کے کئی جسم ہیں، متعدد، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں خربوں، ہر گھر کے اندر حضور کا ایک جسم ہے۔ اور میں کہتا ہوں اجساد مثالیہ کے ساتھ حضور تشریف لائے اور تعدد اجسام ہو، اجساد مثالیہ، اس میں استحالہ نہیں ہے، لیکن جو عقیدہ کے طور پر بات ہے وہ ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ آسان جو ملاحظ کرتا ہوں، پورے جہان میں سورج کتنے ہیں؟ یہ جو چپ ہیں یہ دو مانتے ہیں جی، ہمت کرے ذرا، ٹائم بچائے میرا۔ سورج ایک ہے، آدھی دنیا روشن ہوتی ہے، آدھی دنیا میں اندھیرا ہوتا ہے جی، تو جہاں جہاں سورج نکلے طلوع ہو تو دنیا کہتی ہے یہ سورج ہمارے پاس ہے۔ کراچی والے آپ کہہ رہے تھے ہمارے پاس ہے، رحیم خان میں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہے جی، پنجاب والے کہتے ہیں ہمارے پاس ہے، سندھ والے کہتے ہیں ہمارے پاس ہے، پاکستان والے کہتے ہیں ہمارے پاس ہے، دوسرے ملک والے کہتے ہیں ہمارے پاس ہے۔ تو بتاؤ سورج ایک ہے یا کئی ہیں؟ بلا تشبیہ و تمثیل عرض کرتا ہوں، سورج کی ٹکیا ایک ہے، اس کی روشنی ہر جگہ ہے، اس کے انوار، اس کی شعاعیں، اس کی لاٹیں ہر جگہ موجود ہیں۔ اسی طرح سمجھ لیجئے حضور کا جسم پاک عنصری وہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن نظر پاک کے ساتھ، روح پاک کے ساتھ، نور پاک کے ساتھ حضور پورے جہان کے اندر موجود ہیں۔ آپ ایک جگہ پر دیکھتے ہوئے جہاں دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، اور جس کو سرفراز کرنا چاہیں سرفراز فرما سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ ہے جی حاضر ناظر کا مطلب۔ اب آئیے سوال یہ ہے، اگر حضور حاضر و ناظر ہیں تو حضور مکی کیوں اور مدنی کیوں؟ مکی تھے تو مدنی نہیں تھے، مدنی تھے تو مکی نہیں تھے، یہ تقسیم کیوں ہے؟ اور میں یہی سوال قرآن کے حوالے سے پوچھوں گا۔ قرآن جب اللہ کا کلام ہے اور کلام ہر جگہ پہ ہے قید زمان و مکان کے بغیر، تو پھر کلام مکی کیوں اور کلام مدنی کیوں؟ اب جواب یہ بنتا ہے قرآن کو سمجھنا ہو تو صاحب قرآن کو سمجھو، اور صاحب قرآن کو سمجھنا تو قرآن کو سمجھو۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کی بھی تین حیثیتیں اور حضور کی بھی تین حیثیتیں۔ ایک حیثیت قرآن کی کاغذ، گتے، نقوش، دوسری اور ان کو پڑھے جانے والی الفاظ اس کے ساتھ آواز، اور پھر تیسری حیثیت وہ نور جو ان پردوں کے اندر چھپا ہوا ہے، نقوش کے پردوں میں۔ حضور کی بھی تین حیثیتیں، بشریت، دوسری حیثیت روحی، تیسری حیثیت نوری۔ میں کہتا ہوں
مکی مدنی سورت جس کو ہم کہتے ہیں یہ نام ہے نقوش کا. بولو یہ نام ہے نقوش کا. نور کا نام نہیں جو پردے میں چھپا ہوا ہے, کیونکہ نور کسی جگہ سے پابند نہیں. اسی طرح جب حضور کو مکی مدنی کہتے ہیں یہ صفت ہے حضور کی بشریت پاک کی. حضور کی بشریت مکی تھی تو مدنی نہیں تھی, مدنی تھی تو مکی نہیں تھی, لیکن روح مبارک نور مبارک نہ مکی ہے نہ مدنی ہے, پورے جہان کے اندر جلوہ گر ہے. جی باتیں بہت سی کہنی تھی لیکن ذرا میں مصروف ہوں تھوڑا سا, تو اس لیے حاضری پیش کرنی تھی. چند جملے میں نے اس حوالے سے عرض کیے. ایک جملہ میرے خیال میں آپ کی ڈیمانڈ ہے کبھی بیان آگے چلنا چاہیے, چلو میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا. اس کو میں آخری جملہ مزید عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. پرچی مجھے کوئی نہ دے, اب جواب ٹائم نہیں ہے میرے پاس, آ جائے گی تو قرضہ بن جائے گی. بے شک اس کو چھپا کر رکھنا, جب میں دوبارہ آنوں پھر مجھے دے دینا, انشاءاللہ میں جواب پیش کر دوں گا. تو فی الحال آخر کے طور پر یہ سمجھ لیں, قرآن کی یہ جتنی آپ نے فضیلتیں سنی, پڑھنا فضیلت, بولو دیکھیں چپ کریں گے تو میں وآخر دعوانا کہہ دوں گا. یہ آپ کے لیے بیٹھا ہوں تو لہذا اب آپ کو بولنا پڑے گا, ساتھ تقریر کرنی پڑے گی. پڑھنا فضیلت, پڑھانا, لکھنا, چھپوانا, شائع کرنا, مروج کرنا, تلاوت کرنا, اس کی درس و تدریس فضیلت. پڑھانے والے کی بھی فضیلت, خود قرآن کی بھی فضیلت, جنت کی ضمانت. جی یہ مرتبہ مل جائے پڑھنے پڑھانے والے کو, وہ خود شفاعت کرنے والا بن جائے, مجرموں کو چھڑوا سکے. اس کا دیکھنا بھی عبادت, اس کو گھر میں رکھنا بھی عبادت. یاد رکھیے یہ فضیلتیں ہر ایک کے لیے نہیں ہے, ہر چیز کے کچھ شرائط ہوتے ہیں, ہر چیز کے کچھ شرائط ہوتے ہیں. آپ پر نماز فرض ہے, آپ کبھی نماز پڑھ کر آ جاؤ تو کیا مطلب ہے بغیر وضو کے پڑھ کر آ جاؤ؟ وہ چلا جائے وہ وضو کے بغیر پڑھ لے. جی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. وہ اپر پنجاب میں یہ واقعہ ہوا تھا, بھی چودھری صاحب نے کہا اپنے مظاہرے سے 40 دن نماز پڑھو میں تمہیں بھینس دوں گا. اس نے 40 دن نماز پڑھی, آ گیا السلام علیکم, وعلیکم السلام. آپ نے کہا تھا بھینس دوں گا 40 دن کے بعد, میں 40 دن نمازیں پڑھ کر آ گیا ہوں, اب زبان پر عمل کرو, پورا کرو قول اقرا. وہ کہنے لگا میاں نمازیں تم پر فرض ہے, میرے کیا سر میں درد ہے, میں تمہیں بھینسیں دیتا پھروں. میں نے تو تمہیں یہ پابند کرنے کے لیے یہ ایک ترکیب سوچی تھی کہ 40 دن جس پر عمل کیا جائے پابندی کے ساتھ, جس عمل پر وہ چھوٹتا نہیں ہے, میں نے تو تمہیں عادی بنانا تھا. اس نے کہا یہی فراڈ مجھے پہلے نظر آتا تھا, میں نے بھی کسی نماز کے ساتھ وضو کیا ہی نہیں. اب کچھ بھلے معنی ایسے بھی ہوتے ہیں. جی تو جب نماز فرض ہے تو اس کو ادا کرنے کے لیے شرائط ہیں. جی ادھر کی بجائے ادھر منہ کرنے, قبلہ کس طرف ہے, ادھر قبلہ ہے, کوئی ادھر منہ کرنے ہو جائے گی. یہ شرط پورا کرنا ضروری ہے. کپڑے پاک ہوں یہ بھی ضروری ہے, جسم پاک ہو یہ بھی. شرائط جب تک پورے نہ ہو وہ کام پورا ہوتا ہی نہیں ہے. میں کہتا قرآن پڑھانا عمل, پڑھنا عمل, بولو جلدی جلدی بولو. اس پر چلنا عمل, اس کو شائع کرنا عمل, اس کی اشاعت کرنا, اس کو مروج کرنا, درس و تدریس کرنا عمل ہے. اور عمل صالح قبول نہیں ہوتا, قرآن کا فیصلہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو اس کو جزائے خیر تب دیں گے وَهُوَ مُؤْمِنٌ, ایمان اس کے پاس ہو. ایمان اس کے پاس نہیں ہے تو کسی نیک عمل کا فائدہ نہیں. اچھا اب کیسے پتا چلے ایمان ہے کہ نہیں, اس کا فیصلہ سرکار سے لے لیتے ہیں. صحیح بخاری, جلدی جلدی بولو, صحیح بخاری, صحیح مسلم, جامع ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, مسند احمد, مسند امام اعظم,
جی مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، حدیث کی کوئی جامع کتاب نہیں جس میں یہ حدیث نہ ہو۔ حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ فی روایت واللہ لا یؤمن فی روایت لن یؤمن عبد فی روایت احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وفی روایت واہلہ ومالہ وفی روایت ونفسہ۔ سبحان اللہ، میرے زور لگانے کا بھی کمال ہے، آپ کی چپ بھی کمال کی ہے۔ حضور نے فرمایا سن لو مجھے اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے آج کے دور میں بھی کسی کو ایمان نہیں مل سکتا۔ لا یؤمن نفی مطلق، دو زمانے، حال بھی مستقبل بھی، نہ ہی آئندہ کبھی ایمان مل سکے گا۔ ایمان اس وقت ملے گا جب سب سے بڑھ کر میرے ذات کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی۔ سبحان اللہ، کس کس سے بڑھ کر؟ من والدہ، ماں باپ سے بڑھ کر، ووالدہ، اولاد سے بڑھ کر، والناس اجمعین، دوست و احباب سے بڑھ کر، خیش و اقارب سے بڑھ کر، واہلہ ومالہ، اہل و عیال سے بڑھ کر، اپنے کمائی کے مال سے بڑھ کر، ونفسہ، حتیٰ کہ اپنی جان رحمت، جان کے ساتھ بھی محبت نہ ہو جتنا جان رحمت کے ساتھ محبت ہو۔ سبحان اللہ، اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ذرا جلدی، اس لیے میں چوتھے گیئر میں چل پڑا، ٹاپ گیئر میں بلے۔ ذرا توجہ فرمائیں، مکمل بات سنیں، اس میں ختم کر رہا ہوں اس کو۔ اب سلام پڑھتے رہیے گا، دعا کرتے رہیے گا، مجھے ذرا اجازت میں ذرا سواری نکل جائے گی۔ ذرا توجہ فرمائیں، حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک ہر محبوب کی محبت سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ ہو۔ ایمان نہیں مل سکتا۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن ہوگا تو پھر عمل صالح قبول کروں گا۔ حدیث نے بتایا کہ ایمان ملے گا اس کو جس کے پاس نبی کی محبت ہوگی۔ بولو بولو جی۔ اب محبت کیسے ہوگی؟ کیسے پتا چلے کس کے پاس محبت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، جی؟ سرکار نے مہربانی فرمائی سچی محبت کی نشانیاں قائم فرما دی۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ من ذکرہ حبک الشیء یعمی ویسمہ، جس کو جس سے سچی محبت ہوگی وہ اس کے ذکر سے کبھی اپنی زبان کو بند نہیں کرے گا، ہر وقت اس کا ذکر کرے گا، اٹھے گا تو ذکر، بیٹھے گا تو ذکر، لیٹے گا تو ذکر، چلے گا تو اسی کے تذکرے، خلوت ہو یا جلوت ہو، اس کا منہ کبھی اپنے محبوب کی تعریف سے بند نہیں ہو سکتا۔ دوسری نشانی یہ بیان فرمائی جس کو جس سے سچی محبت ہوگی وہ اس کے بارے میں آنکھوں سے اندھا ہوگا، کانوں سے بہرا ہوگا، یعنی سب کچھ دیکھ سکے گا لیکن محبوب کے خلاف کوئی دیکھنا برداشت نہیں کرے گا، ہر چیز سن سکے گا لیکن محبوب کے خلاف کوئی سننا برداشت نہیں کر سکے گا۔ دو نشانیاں میرے آقا نے مقرر فرمائی سچی محبت کی۔ ایک تو یہ ہر وقت یاد رکھے گا، دوسرا یہ کہ مر سکے گا لیکن میرے خلاف کبھی کچھ سن نہیں سکے گا۔ اللہ نے عقل دی ہے، اب ذرا سمجھے تو صحیح یہ نشانی کس جماعت میں موجود ہے؟ کون سی جماعت محفل نعت کرتی ہے، محفل میلاد کرتی ہے؟ بیٹھے ہو تو بولتے رہو، نہیں بیٹھے تو چپ رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ معراج کا تذکرہ، عظمت مصطفیٰ کا جلسہ، حضور کے فضائل، حضور کے مناقب، حضور کے کمالات، حضور کے محامد، حضور کے معجزات، اٹھے تو درود، بیٹھے تو درود، چلے تو درود، لیٹے تو درود، لوگ کہیں سویا ہوا ہے لیکن وہ درود میں کھویا ہوا ہے، اور دل کے اندر جذبہ ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ نعرہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، جزاک اللہ۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، اذان بعد میں درود پہلے، اذان ختم درود جاری، بیمار ہو جائے تو بھی درود پڑھے، دکان نہ چلتی ہو تو بھی درود پڑھے، کوئی مر جائے تو بھی درود پڑھے، کوئی پیدا ہو جائے تو بھی درود پڑھے، اس کو برکت مل جائے گی، اس کو مغفرت مل جائے گی۔ حضور نے فرمایا جس کلمہ پڑھنے والے میں یہ نشانی ہوگی اسی کو میری ذات سے محبت ہوگی کہ مر تو سکتا ہے میری تعریف سے زبان کو بند نہیں کر سکتا، میرے خلاف نہ سن سکے گا نہ دیکھ سکے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ نشانی سنی جماعت میں موجود ہے، میلاد منانے والی جماعت میں، نبی کا نام چومنے والی جماعت میں، کہ ہم ہمارے یہ جثے پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے یہ ڈھانچے ادھر پڑے ہوئے ہیں لیکن ہمارے دل مدینے میں ہیں، اور ہمارے یہ جذبات ہیں جان تو دے سکتے ہیں، نہ نبی کے خلاف کون سن سکتے ہیں، نہ نبی کی کتاب کے خلاف
خلاف کو سن سکتے ہیں، ہم جان تو دے سکتے ہیں، نہ نبی کی توہین برداشت کر سکتے ہیں، نہ قرآن کی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ. یہاں سے بات کو میں نے شروع کیا تھا اور وہیں پہ میں نے ختم کیا۔ وما علینا الا